آس سسی دے دل وچ آئی میں تھل دی ملکہ تھیساں جد پرنیساں، پنن مینڈا سلطان ہوسی میں پھلاں وچ لدیساں جد پرنیساں۔ یعنی اس کو یہ خیال آ رہے ہیں جب میری شادی ہوگی اس سے مجھ پہ پھول ڈالیں گے، بناؤ سنگھار ہوگا، واہ واہ کریں گے، راحت اور سکون کا اور نعمت کے اوقات ہوں گے۔ کتنے زمانے وہ یہ سوچتی رہی ہوگی، ہوا کیا کی پتا سی سسی تائیں نی میں تھل دے وچ دفنیساں جد پرنیساں۔ یعنی اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ جب اس نعمت کے حصول کے لیے میں چلوں گی تو ایک ریگستان میں مر جاؤں گی، نہ کبھی میرا نکاح ہوگا، نہ کبھی مجھ پہ پھول ڈالیں گے، نہ کبھی مجھے بناؤ سنگھار۔ یہ فلسفہ ہے، اصل میں فلسفہ ہے۔ جیسے ہیر رانجھا ہے، وارث شاہ نے جو ہیر رانجھا لکھی ہے، تو یہ ہیر رانجھا کوئی دو مرد و زن کی محبت کا نام نہیں ہے، یہ معرفت ہے، یہ ایک پیچھے فلسفہ ہے، فلسفہ۔ ہیر رانجھا یعنی انسان اور انسان کی اصل، اس کے بیچ میں جو تعلق ہے اس کو اس نے ہیر رانجھا بنا دیا۔ جیسے اس دوسرے شاعر نے اس کو سسی پنو تھل اور یہ بنا دیا تھا، تو انہوں نے اس محبت کی اور حقیقت کی داستان کو ہیر رانجھا بنا کے پیش کر۔ اب جو جاہل لوگ ہیں وہ ہیر رانجھا سمجھتے ہیں، ہیر رانجھا شاید کو مرد و زن کی محبت کی داستان ہے، نہیں، یہ تو انسان اور اس کی اصل اور اس کی حقیقت کے آپس کے تعلق کی داستان، لیکن پیش اس طرح سے کی ہے بناؤ سنگھار کر کے کہ وہ بڑی پر لذت ہو گئی۔ یعنی اس کا جب شعر وہ کہا جاتا ہے تو پنجابی جاننے والوں کو بڑا لطف آتا ہے کہ بڑا اچھا شعر ہے، اصل پیچھے وہ جو کہنا چاہتے ہیں یا جو سمجھانا چاہتے ہیں ادھر کوئی جاتا نہیں، اور اگر وہ جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ سسی پنو اور ہیر رانجھا ہے کیا۔ کی خبر سی سسی تائیں نی میں تھل دے وچ دفنیساں جد پرنیساں۔ یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو محبتیں ہیں آب و گل کی آپس میں، یا یہ محبت یا یہ الفت یا یہ عشق جو خاک اور پانی کے بیچ میں پھرتا رہتا ہے، یہ رفتہ 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 ماند پڑ جاتا ہے۔ شہوت اور عشق میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ شہوت کا مقصود جنس ہے، جبکہ عشق کا مقصود جنس نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی شخص کو محبت ہے تو بیچ میں جنس نہیں ہوگی، جنس مطلب جنسی خواہش، اگر ہے تو یہ شہوت ہے۔ شہوت اور محبت میں یہ فرق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو بیچ میں جنس تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرد و زن کی آپسی محبت ہے تو اس میں جنس ہے، اس میں شہوت۔ یہ شہوت اور محبت کا باریک فرق ہے، باریک فرق۔ اب وہ جو سسی پنو کا وہ جو استعارہ قائم کرتے ہیں اس میں محبت ہے، شہوت نہیں، ایک بات، لیکن محبت بھی وہ جو آب و گل کے بیچ ہے وہ تھل کے ریگستان میں دفن ہو جاتی ہے، اور جو محبت نور کی نور کے بیچ ہے وہ تھل کے ریگستان میں دفن نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ علیین کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کی خبر سی سسی تائیں میں تھل دے وچ دفنیساں جد پرنیساں۔ یہ آب و گل کی محبت کا انجام بتا رہے ہیں، انجام، نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے بعد ہیر رانجھا ہے، وارث شاہ نے بڑی محنت سے لکھی، لیکن جب یہ لکھ کے اپنے پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا او موتیوں کی لڑی تو نے مونج میں پرو دی، جیل پڑھ سن تے گمراہ ہو سن۔ مرشد تو مرشد ہی ہوتا ہے نا، مرید بڑا مفکر دانشور بنتا ہے، بڑی باتیں کہتا لکھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے نا جس کے پاس ترازو ہوتا ہے، مرید کے پاس ترازو نہیں ہوتا نا، پلڑا ہوتا ہے،
تو یہ پلڑے میں ڈال لیتا ہے. جب اس کے پاس جاتا ہے گرو استاد کے پاس تو اس کے پاس پھر وہ اس کے پلڑے کو تولتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہ بڑی کام کی شے ہے لیکن اس کا وزن کم ہے. یہ روئی جو ہوتی ہے نا، روئی کا ایک بہت بڑا آپ بنڈل پورا اٹھا لیں، کتنا وزن ہوگا؟ لیکن اسی طرح آپ پتھر کو اٹھائیں تو اس کا کتنا وزن ہوگا؟ وہ حجم میں کم ہوگا، وزن میں زیادہ ہوگا. یہ حجم میں زیادہ ہوگی، وزن میں کم ہوگی. اسی طرح دنیا داروں کے سامنے کسی چیز کا حجم زیادہ ہوتا ہے لیکن عقل والوں کے نزدیک اس چیز کا وزن کم ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جو بہت بڑا بنتا ہے جب کسی درویش کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا حجم نہیں دیکھتا، اس کا وزن دیکھتا ہے. اس کا وزن کتنا ہے؟ اچھا، وزن بھی اس کے جسم کا وزن نہیں، اس کی روح کا وزن دیکھتا ہے. اس کی روحانی استعداد کتنی وزنی ہے. نہ اس کی معاشی، نہ اس کی سماجی، نہ معاشرتی، نہ سیاسی کسی قدر کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی روحانی استعداد کے وزن کو دیکھتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے تولا گیا اور تو کم نکلا. تجھے تولا گیا اور تو کم نکلا. اس نے کہا مجھے کیسے تولا؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو ترازو ہے وہ ہمارے اپنے وجود میں پیوست ہے. تو ہم کسی شے کو جب اپنے وجود کے ترازو میں تولتے ہیں تو پھر اس کا وزن نکلتا ہے. اب وارث شاہ کے نزدیک تو یہ بڑا وزن تھا یا لوگوں کے نزدیک بھی بڑا وزن تھا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اتھینٹک، پیچھے ایک شخصیت ہے جو اتھینٹک ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری شخصیتیں ہیں جن کی وہ اتھارٹی نہیں ہے جو اس کی ہے. ان کی سب باتیں اگرچہ انہی سے ہی لی ہیں لیکن چیک کرنی پڑتی ہیں، چیک انہی کی بارگاہ میں ہی کرنی پڑتی ہیں. وارث شاہ کے لیے یا وارث شاہ کو ماننے والوں کے لیے یا ہیر وارث شاہ پڑھنے والوں کے لیے تو بڑا وزن تھا ہیر وارث شاہ کا، لیکن جب مرشد کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا او ہے تو موتیوں کی لڑی ہے، موتیوں کی، موتی ہیں، جواہرات ہیں، لیکن مونج میں پرو دی. یعنی یہ آپ نے پنجابی میں اس کو ہیر وارث شاہ بنا دیا تو یہ تو جاہل پڑھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہیر کوئی عورت ہے اور رانجھا اس کا کوئی عاشق ہے، اور بیچ میں ایک دو ہیں جو ملانے والے اور اجاڑنے والے ہیں. تو لوگ سمجھیں گے یہ تو کوئی لوک داستان ہے، اگرچہ اس میں سماجی اعتبار سے بہت اچھی باتیں بھی ہیں، یعنی اس میں سماجی رویے ہیں. آپ میں سے کسی نے ہیر وارث شاہ تو شاید نہ پڑھی ہو، تو مجھے شرف حاصل ہوا ہے، میں نے دیکھی ہے، بہت عقل کی باتیں بھی اس میں ہیں. بڑے بڑے شرارتی لوگوں کی باتیں بھی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یعنی ایک آدمی کا کسی جگہ اچھا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی پھپھی ناراض ہو جاتی، لو جی نہ مننے پھپھی نہ رشتہ ہو. رشتہ ٹھیک ہے، پھپھی نہیں من رہی، ابا نہیں مان رہے، تایا جی نہیں مان رہے، خالہ جی ناراض ہو گئی ہیں. تو وہ یہ سماجی جو رشتہ داریاں تعلقات کو بڑی اچھی طرح بیان کرتے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو لوگوں کا فہم ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ اس مونج کی لڑی میں پروئے ہوئے اس ہیرے اور جواہرات کی اس کڑی کو وہ سمجھ سکیں کہ یہ تو اصل میں کوئی اور چیز سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں عرب میں، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ تائیہ. ایک ان کا قصیدہ خمریہ. خمر میں نہ شراب ہے لیکن کیا عشق کی شراب، عشق کی شراب. حافظ شیرازی ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے اور بڑا مستند معتبر آدمی ہے. آپ اگر جائیں لائبریریوں میں تو آپ کو حافظ شیرازی کے ملیں گے جو ان کے نسخے یا ان کی غزلیں یا ان کے اشعار پر جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں. وہ بھی جب اپنا وہ قصیدہ شروع کرتے ہیں نا تو ہے تو معرفت پر ہی، لیکن وہ کہتے ہیں الا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا. پہلا شعر عربی میں، اس کے بعد فارسی لفظ. عشق شروع میں تو آسان ہے لیکن آگے جا کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو آب و گل میں پھنسا ہوا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ الا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا، لیاؤ پیالہ تے پیویے رل کے. ایک ہی مطلب ہے،
لیکن جو زیرک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پیالہ یہ نہیں آب و گل والا جن سے لوگوں کو نشہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی اور پیالہ ہے، اور اس پیالے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ باتیں ویسے عرب میں کم ہوئی تھی، عربی معاشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ کو حدیث میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے جو حدیث کے فالور ہیں وہ اس جمالیاتی ذوق سے محروم رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن اس سے محروم ہے، یعنی یہ چیز ان کے پلڑے میں نہیں پڑی۔ وہ سیدھا سیدھا اسلام کو مانتے ہیں، سیدھا سیدھا جو نظر آ گیا حدیث میں ٹھیک۔ لیکن جو تھوڑے سے آل راؤنڈر ہیں وہ اس جمالیاتی ذوق کو بھی دیکھتے ہیں۔ مثلا اسلام جب عرب میں اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی تو وہ لوگ بگڑ جانے تھے۔ پہلے ہی معاشرہ بگڑا ہوا تھا، تو اگر ایسی باتیں ان سے کرتے، خود رسول مکرم اور بگاڑ پیدا ہوئے۔ تو یہ چیز بعض لوگوں کے لیے رکھ دی کہ امت میں اس جمالیاتی ذوق کو بھی کوئی نہ کوئی بیان کاری دے گا، کیا پھر لوگوں نے۔ آپ منصور حلاج کو تو جانتے ہوں گے، ان کا انا الحق بڑا مشہور ہے، لیکن منصور نے کچھ اور کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ یعنی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی عین گین، اب آپ کہیں گے یہ کیا؟ کتاب کا نام ہے عین گین۔ عین گین یہ کیا ہوا؟ عام لوگوں کو تو نہیں پتا کہ عین گین کیا ہے۔ اب عین گین بھی ایک فلسفہ ہے، عین گین ایک پوری فلسفی ہے۔ عین گین پنجابی میں بھی اس پر لوگوں نے لکھا ہے، فارسی میں بھی لکھا ہے، عربی میں بھی لکھا ہے، لیکن کتابیں پڑھنے کا چونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس موبائل کی وجہ سے، اس لیے ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے۔ کتاب کا نام ہے عین گین۔ اچھا، جب وہ کتاب میں نے دیکھی، اب میرے خیال ہے اس کا اردو ترجمہ تو نہیں ہوا، عربی میں ہے عین گین۔ تو میں بھی پہلے تھوڑا سا میں نے کہا عین گین یہ بڑا کوئی دماغ ہوگا جس نے یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ کتاب کے ٹائٹل سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیچ میں کوئی بڑا دماغ ہے۔ عام آدمی تو نہیں عین گین کتاب رکھتا، کوئی بیچ میں لمبی کہانی ہے کہ جس نے یہ دروازہ بنایا ہے عین گین کا۔ کتاب جب کھولی تو اتنی زبردست کتاب، اتنی دلچسپ کتاب، اس کے بعد وہ پھر مجھے اور کہیں نظر بھی نہیں آئی، وہیں پڑی تھی، شاید کوئی نایاب نسخہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے یہ چیزیں لکھ دی فارسی میں، عربی میں۔ منصور کے آپ دیگر اشعار پڑھیں تو وہ اشعار اسی طرح استعارات انہوں نے قائم کیے ہیں۔ اگر آپ صوفیاء کی کئی کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر ایسے واقعے ہیں کہ وہ مجھے رات کو اٹھاتی ہے، اب یہ دیکھیے گا، میں ترجمہ کر کے بتاؤں، وہ مجھے رات کو اٹھاتی ہے پھر مجھے سونے نہیں دیتی۔ لو جی، عام آدمی کا دھیان فوراً عورت کی طرف جاتا ہے، اچھا کوئی سوانی انہوں سون نہیں دیندی، نہیں کہتا وہ رات کو مجھے اٹھاتی ہے پھر مجھے سونے نہیں دیتی۔ عام آدمی کہتا ہے یہ کوئی عورت ہوگی، عورت نہیں تھی، کیونکہ انسان کے عشق کا مدار چونکہ عورت ہے، کھچاؤ اس کی طرف ہے، کشش اس کی اس سے نکلی جو ہے۔ اس کو بھی آج میں 2-4 منٹ میں بیان کر دوں آپ کو، یہ کیوں ہے بھلا کھچاؤ؟ اس لیے کھچاؤ ہے کہ عورت اس سے نکلی ہے، اور جو چیز جس سے نکلی ہو وہ اس کا جز ہے، اور لازماً جز کو اپنے کل سے محبت ہوتی ہے، اور کل کو جز سے ہوتی ہے۔ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، دس از دا پارٹ آف نیچر، حصہ ہے فطرت کا، ختم نہیں کر سکتے، ڈائریکشن سیدھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی ماں کی صورت میں بھی ہے، آپ کی بہن کی صورت میں بھی ہے، وہ بیوی کی صورت میں بھی ہے، وہ بیٹی کی صورت میں بھی ہے، 5ویں صورت غیر محرم کی ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ ان چاروں کو محروم کر کے ساری کی ساری اس 5ویں کو دے دی۔ ڈائریکشن غلط ہوگی نا، ورنہ یہ تو سسٹم ہے، حصہ تھا۔ جز کو یہ طلب ہے کہ کل میں جائے، پھر کل کو یہ طلب ہے، یہ انگلی کاٹ دیں تو انگلی کی خواہش ہوگی نا کہ یہ جڑ جائے یہاں پہ، یہاں ہی اچھی لگتی ہے نا، ویسے تو پھر اگر نکل گئی تو کوئی پھینک ہی دے گا، ڈسٹ بن میں چلی جائے گی نا۔ ہاتھ بھی جب سے دیکھیں گے تو ادھورا ادھورا سا لگے گا، انگلی لگے گی تو صحیح ہوگا۔
اس لیے کل جز اور جز کل، جیسے مسافر کو اپنے وطن سے ہوتی ہے تو گھر کلا بھی بنیا تو بغیر چنگا نہیں لگتا، اکیلا گھر بھی رہنے والے نہ ہوں تو وہ کھنڈر ہی ہے نا۔ تو گھر کو چاہیے کہ گھر کے افراد ہوں اور افراد کو چاہیے کہ گھر ہو، اس لیے یہ ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ چونکہ انسان کی ذہنی ساخت اس چیز کو قبول جلدی کر لیتی ہے، اس لیے کہا کہ وہ مجھے رات کو جگاتی ہے اور پھر سونے نہیں دیتی۔ عورت نہیں، وہ میری اصل محبت، وہ میری اصل محبت۔ دیکھیے آدمی کا ایک رخ نیچے اور ایک اوپر ہے، یہ نیچے جاتا ہے اوپر نہیں جاتا۔ مثلا عورت اس میں سے ہے، قرآن مجید میں ہے کہ پھر ہم نے اس سے اس کی بیوی بنائی، اس سے اس کی بیوی بنائی۔ اب اس کا دھیان اس کی طرف ہے جو اس سے ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے اس کی بیوی بنائی ہے اس کو کہاں سے بنایا، یہ اس کا اوپر والا رخ ہے، تو وہ نیچے والے رخ کی طرف جاتا ہے، اوپر والے رخ کی طرف نہیں جاتا۔ نیچے والے رخ کی طرف جاتا ہے، اوپر والے رخ کی طرف نہیں جاتا۔ اب منصور جب بات کرتے ہیں یا اس طرح کے عاشق لوگ کہ وہ مجھے رات جگاتی ہے اور سونے نہیں دیتی، تو وہ نیچے والا رخ نہیں، وہ اوپر والا رخ ہوتا ہے۔ یعنی میری وہ اصل محبت جو اوپر سے جس سے میں ہوا ہوں، وہ مجھے رات جگاتی ہے، پھر نوافل پڑھاتی ہے اور سونے نہیں دیتی۔ یہ پیچھے فلسفہ تھا، یہی ہیر وارث شاہ میں تھا، یہی یہ کہ میں سسیدے دل وچ آئی میں تھل دی ملکہ تیسرا جد پرنی سے۔ اس میں کچھ سماجی پہلو بھی ہیں، کچھ روحانی پہلو بھی ہیں، اس لیے یہ سماج کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں جو افراد و تفرید ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس روحانیت کو بھی جو ان کا اصل منشا ہوتا ہے، عذر بھی اس کو ٹچ کرتے رہتے ہیں۔